السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ جامع العلوم چینل پر آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 17ویں سبق الدرس السابع عشر کے ساتھ۔ آج کل فعل مضارع کی بحث ہے، یعنی کسی کام کے موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں ہونے کو بتلانا ہو، اس کے لیے کچھ صیغے آ چکے ہیں، کچھ صیغے آ رہے ہیں اور کچھ صیغے آنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے رغبا، رغبتا، رغبتما، رغبتما۔ آگے اس کے نیچے فعل مضارع کے صیغے ہیں یرغبان یعنی تثنیہ مذکر غائب، اور ترغبان تثنیہ مؤنث غائب، ترغبان تثنیہ مذکر حاضر، ترغبان تثنیہ مؤنث حاضر۔ بہت کمال کی بات ہے، 3 صیغے ہیں، ماضی میں وہ الگ الگ ہیں اور مضارع میں تینوں صیغوں کی ایک ہی شکل ہے۔ اس لیے لکھا ہوا یہاں پر نیچے، اس موقع سے بچوں کو بتایا جائے کہ 2 مردوں یا 2 لڑکوں کے سلسلے میں زمانہ گفتگو یعنی زمانہ حاضر میں یا زمانہ آئندہ یعنی زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی خبر دینی ہو، اور مثلا یہ کہنا ہو کہ فلاں فلاں جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو اس بات کو یفعلانی کے وزن پر ادا کریں گے، جیسے نبیل و خالد یذهبان، یرغبان یحضران۔ نبیل و خالد جا رہے ہیں یا جائیں گے، چاہتے ہیں یا چاہیں گے، شرکت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور اگر یہی بات انہی زمانوں کے حوالے سے 2 عورتوں یا 2 لڑکیوں کے تعلق سے کہنی ہو تو اسے تفعلان کے وزن پر ادا کیا جائے گا، جیسے سمیۃ و صفیۃ تذهبان، ترغبان، تطلبان وغیرہ۔ سمیہ و صفیہ جا رہی ہیں یا جانے والی ہیں، چاہتی ہیں یا چاہیں گی، خواہش مند ہیں یا ہوں گی۔ اب اگر یہی بات 2 مخاطب مردوں یا 2 مخاطب عورتوں کے متعلق کہنی ہو تو اس صورت میں بھی یہی تفعلان کا وزن استعمال کیا جائے گا۔ مثلا مرد کے سلسلے میں کہیں گے یا خالد و نبیل هل ترغبان تأکلان تلعبان وغیرہ۔ خالد و نبیل، کیا تم دونوں چاہتے ہو یا تمہیں چاہت ہوگی، کیا تم کھا رہے ہو یا کھاؤ گے، تم دونوں کھیل رہے ہو یا کھیلو گے۔ اور 2 عورتوں کے سلسلے میں مثلا کہا جائے یا سعاد و سمیہ هل ترغبان تأکلان تذهبان۔ سعاد و سمیہ، کیا تم دونوں رغبت رکھتی ہو یا تمہیں رغبت ہوگی، تم کھا رہی ہو یا کھاؤ گی، تم جا رہی ہو یا جاؤ گی وغیرہ۔ حاصل یہ ہے کہ تفعلانی 3 شکلوں میں مستعمل ہوگا۔ اساتذہ کرام طلبہ کو سبق کی روشنی میں اچھی طرح ذہن نشین کرا سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم سبق پڑھتے جائیں گے اور ہمارے ذہن میں یہ باتیں بیٹھتی جائیں گی۔ تو آئیے ہم سبق کو دیکھتے ہیں۔ بہت آسان سا سبق ہے، مزیدار سا سبق ہے۔ قبل السفر الى کشمیر سأل والدی سعاد و سعدا۔ کشمیر کے سفر سے پہلے میرے والد نے سعاد اور سعدا سے پوچھا، هل ترغبان فی الذهاب الى کشمیر، کیا تم دونوں لڑکیاں کشمیر جانا چاہتی ہو؟ فهذا راشد وهذا یاسر یذهبان للنزهة هناك، کیونکہ یہ راشد اور یاسر وہاں تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاتانی سمیۃ و صفیہ، اور یہ دونوں سمیہ اور صفیہ ہیں۔ تذهبان للتجول فی کشمیر، کشمیر میں گھومنے کے لیے جا رہی ہیں۔ سعاد و سعدا رغبتا فی السفر وصحبتا الوالد وصحبتا الوالد۔ سعاد اور سعدا نے سفر کرنا چاہا، سفر کی خواہش کی اور والد کے ساتھ ہو گئیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ رغبتا فی ہے
لیکن فی کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں کیا جائے گا، بس عربی میں استعمال کرنا ہوگا تو جس چیز کی خواہش ہوگی اس کے اوپر فی لگائیں گے. رغبتا فی السفر. ثم سأل الوالد نبیلا وخالدا، پھر والد صاحب نے نبیل اور خالد سے پوچھا، هل ترغبان فی النزہة فی کشمیر، کیا تم دونوں کشمیر میں سیر و تفریح کی خواہش رکھتے ہو؟ کیا تم دونوں کو کشمیر میں گھومنے پھرنے کی خواہش ہے؟ یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. او تمکثان ہاہنا وتلعبان المبارات فی کرۃ القدم، یا یہاں ٹھہرو گے اور فٹ بال میچ کھیلو گے. المبارات فی کرۃ القدم، المبارات کا مطلب ہوا میچ، اور فی کرۃ القدم، کرۃ القدم فٹ بال، المبارات فی کرۃ القدم فٹ بال میچ. وہی کائنۃ بعد ایام، جو کچھ دنوں بعد ہونے والا ہے، اور وہ کچھ دنوں بعد ہونے والا ہے. نبیل و خالد رغبا فی المکوث فی مدینتہما، نبیل اور خالد نے اپنے شہر میں رکنے کی خواہش کی ہے. فہما یحضران المبارات وینجحان فیہا انشاء اللہ، تو وہ دونوں میچ میں جائیں گے، میچ میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ میچ جیتیں گے. تو وہ دونوں میچ میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ میچ جیتیں گے. وصل والدی الی کشمیر، والد صاحب کشمیر پہنچ گئے، میرے والد کشمیر پہنچ گئے. فسأل سعاد و سعدا، تو سعاد اور سعدا سے پوچھا، ماذا تأکلان فی الغداء اليوم، تم دونوں آج دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ اور تھوڑا سا آج کے زبان میں بھاری بھرکم سا کر دیں تو تم دونوں آج لنچ میں کیا لوگی؟ لینا یہ اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں، کھانا کھانے کو کھانا لینا کہہ دیتے ہیں. فرغبتا فی الخبز واللحم والخضر والتفاح، تو ان دونوں نے روٹی گوشت سبزی اور سیب کی خواہش کی، گوشت روٹی سبزی اور سیب کی خواہش کی. ثم سأل الوالد نبیلا وخالدا، پھر والد صاحب نے نبیل اور خالد سے دریافت کیا. آپ دیکھیں گے تو نبیل اور خالد یہ بیچارے رہ گئے تھے شہر میں ہی، لیکن یہاں پر اس میں کہا جا رہا ہے کہ نبیل سے پوچھا، ہو سکتا ہے موبائل سے فون کر کے پوچھ لیا ہو. اصل میں جانے والے جو تھے وہ راشد اور یاسر تھے، وہ ہونا چاہیے تھا یہاں پر، لیکن چلیے ممکن ہے. پھر والد صاحب نے نبیل اور خالد سے دریافت کیا، وَأَنْتُمَا مَاذَا تَأْكُلَانِ فِي الْغَدَاءِ، تم دونوں دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ فَرَغِبَا فِي الْأُرُزِّ مَعَ الْعَدَسِ وَفِي الْخُضَرِ مَعَ الْجُبْنَةِ، تو ان دونوں نے دال چاول اور سبزی پنیر کی چاہت کی. دال چاول یہ ہو گیا الارز مع العدس، اور الخضر مع الجبنہ، دال چاول سبزی پنیر. وَكَذَلِكَ رَغِبَا فِي الْبُرْتُقَالِ وَالرُّمَّانِ، اسی طرح انہوں نے سنترا اور انار کی بھی خواہش کی. سعاد و سعدہ بنتان تطلبان الخبز واللحم دائما، سعاد اور سعدہ ایسی لڑکیاں ہیں جو ہمیشہ گوشت روٹی چاہتی ہیں. مکثوا فی کشمیر شہرن، ان لوگوں نے کشمیر میں 1 مہینہ قیام کیا. اللہ کرے کشمیر میں وہ حالات ہوں کہ لوگ قیام کر سکیں، بہت مشکل حالات ہیں، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. ثم رجعوا الى دہلی، پھر دہلی لوٹ آئے. وفي الرجوع نزل بهم الوالد على نہر جار، پورا والد صاحب نے پکنک کا ہی ارادہ کر لیا تھا، واپسی میں ایسے ہی کہیں نہیں آگے، واپس گھومتے پھرتے ہوئے آئے، مزے اڑاتے ہوئے آئے. اور واپسی میں والد صاحب ان کے ساتھ ایک بہتی نہر پر اترے. ماشاءاللہ بڑی شاندار جگہ ہوگی. وسأل سعدہ و سعاد هل تعلمان طبخ الطعام، اور سعاد و سعدہ سے پوچھا کیا تم دونوں کھانا پکانا جانتی ہو؟ یہ تو جواب دیا نہیں انہوں نے، جانتی ہیں نہیں جانتی ہیں، اس لیے بعد میں ابا جی نے خود ہی پکایا. وسأل خالدا ونبیلا هل تجمعان الحطب،
اور خالد و نبیل سے پوچھا کیا تم دونوں لکڑیاں اکٹھی کرو گے؟ فَاتَّبَخَ الْوَالِدُ هُنَاكَ طَعَامًا لَذِيذًا، تو ابا جی نے وہاں مزیدار کھانا تیار کیا۔ فَسُعَادُ وَسُعْدَ أَكَلَتَا، تو سعاد اور سعدہ نے کھایا۔ وَنَبِيلٌ وَخَالِدٌ أَكَلَا، اور نبیل و خالد نے کھایا۔ وَفَرِحُوا جِدًّا بِهَذَا السَّفَرِ، اور اس سفر سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ وَسُعَادُ وَسُعْدَ تَرْغَبَانِ فِي النُّزْهَةِ دَائِمًا، سعاد و سعدہ ہمیشہ سیر و تفریح کی چاہت رکھتی ہیں، ہمیشہ گھومنا پھرنا چاہتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَبِيلٌ وَخَالِدٌ يَطْلُبَانِ النُّزْهَةَ دَائِمًا، اسی طرح نبیل اور خالد ہمیشہ سیر و تفریح کی خواہش رکھتے ہیں، ہمیشہ سیر و تفریح چاہتے ہیں۔ تو یہ سبق تھوڑا لمبا سا تھا، لیکن الحمدللہ بہت آسانی سے ہم نے اسے پورا کر لیا۔ اس سبق سے متعلق تفصیلات موجود ہیں جامعالعلوم.org پر، آپ وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر آپ ہر سبق کو جو یوٹیوب پر کئی ٹکڑوں میں بن جاتا ہے، مطلب اس کی مشقیں الگ، ساری کی ساری مشقیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو وہ سب سے نجات پا کر کے آپ ایک ساتھ بالترتیب آپ کو وہاں پر ویڈیو مل جائیں گی ایک سبق کی مکمل پوسٹ کی شکل میں، تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔